الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق النبی الرسول الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی و علی آلہ وسلم تسلیما۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، تو گلے میں ہار ڈال لو محمد کی غلامی کا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ زیوکار حراج کے بزرگوں دوستوں، پردے میں سننے والی ماؤں بہنوں بیٹیوں، چند دن قبل بھی اسی گھر میں حاضری ہوئی پیارے بھائی سہیل، زہیب اور عدنان کی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ کے ایصال ثواب کے سلسلہ میں آج ایک بار پھر ہم سارے جمع ہیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے۔ یہ 11 بجے سے لے کر 12 سے پہلے تک جو یہ محفل ہے، ہمارا دھیان اللہ کی طرف رہا تو ظاہر ہے اللہ کا دھیان ہماری طرف ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے، اللہ اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں۔ جب اللہ کی رحمت کی طرف بندہ ایک بالش چلتا ہے، اللہ کی رحمت 2 بالش اس کی طرف چلتی ہے۔ جب بندہ ایک ہاتھ اللہ کی طرف چلتا ہے تو فرمایا کہ اللہ اس کی ڈبل 2 ہاتھ بندے کی طرف چلتے ہیں، رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ بندہ چل کے آتا ہے، اللہ کی رحمت دوڑ کے اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں، ماؤں بہنوں بیٹیوں، ہماری توجہ اللہ کی طرف ہوئی تو یقیناً اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا۔ آخر میں جب دعا مانگیں گے تو ظاہر ہے اللہ پاک یہ فرمائیں گے کہ یہ میرے بندے، یہ میری بندیاں میری رضا کے لیے بیٹھے رہے، اپنی دکان کو چھوڑا، کام کو چھوڑا، مصروفیات کو چھوڑا، تو اب یہ جو مانگ رہے ہیں میں ان کو دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اے بندے تیرے آنے میں دیری ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ تو میرے دوستوں، مختصر بات ہوگی انشاءاللہ، بس توجہ فرمائے۔ یہ آدھے گھنٹے پونے گھنٹے میں کوئی اسلام نافذ نہیں ہو سکتا، بس صرف توجہ ہی ہوتی ہے کہ توجہ اس طرف دلانا۔ کسی کو ایک بات سمجھ آ جائے گی، کسی کو 2 باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ کوئی ساتھی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جذبات بنتے ہیں، جیسے آج کل تو رواج نہیں ہے، جب یہ ہمارے ٹریکٹر نہیں تھے تو حل کے لیے اس کا جو پھالا ہے اور اسی طرح درانتیاں ہیں اور جو بھی ایسے اوزار ہوتے زمیندار کے، تو وہ مستری کے لوہار کے پاس لے جاتا تو اس نے ایک بھٹی بنائی ہوئی تھی اور وہ بھٹی چلاتا اور اس میں انگارے ڈالتا اور وہ لوہا اس میں رکھ دیتا، اور جب لوہا شدید گرم ہو جاتا تو اب وہ لوہار بڑی تیزی کے ساتھ اس لوہے کو موڑ کر کے ایک پھالے سے وہ دراتی بنا لیتا، ہمارے کلہاڑے اور اس طرح سے جتنے اوزار تھے وہ ٹھیک کر لیتا۔ لیکن اگر وہ جب وہ لوہا گرم ہو جائے اس کو ویسے ہی باہر رکھ دے، آپ نے دیکھو گا پرانے لوگ بیٹھے ہیں کہ اگر ہم کسی بھٹی پر لوہار کے گھر میں ہوں تو جب وہ لوہا جو گرم ہو جاتا نا وہ بڑی تیزی کے ساتھ یعنی اس کو اپنے ہتھوڑے سے اس کا رخ موڑتا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر یہ ٹھنڈا ہو گیا تو یہ پھر دوبارہ اس پر اتنا جو ہے نا پھر ایندھن جلانا پڑے گا۔ تو میرے دوستو یہی ہے کہ کئی دوست ایسے ہوتے ہیں جن کا ایمان بڑھتا ہے
اور ایمان بنتا ہے، اور ایسی محفلوں میں پھر سوچ کر کے وہ جب فیصلہ کرتے ہیں تو اللہ ان کے رخ کو موڑ دیتے ہیں، ان کی اولادوں کو موڑ دیتے ہیں، اور یہ قیامت تک صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ اور کئی ایسے ہوتے ہیں بس اشعار پڑھیں گے، سنیں گے، معزوز ہوں گے، خوش ہوں گے، بس وہ خوشی تک ہی محدود رہتے ہیں۔ تو بہرحال میرے دوستو، ہم سب نے جو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ جو ہے نا یہ بڑا قیمتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اب دنیاوی مثال دینا پڑتی ہے بات سمجھانے کے لیے۔ جس بندے نے یہاں سے کسی فارن کنٹری جانا ہے تو اسے پاسپورٹ بنوانا پڑے گا۔ قانون یہ ہے کہ پاسپورٹ کے بغیر وہ ایئرپورٹ کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا، باہر تو باہر جانا ہے۔ پاسپورٹ بن گیا، اب اس کے پاس اجازت نامہ ہے، وہ باہر جا سکتا ہے۔ ہاں اگر اس کا پاسپورٹ بن گیا ہے لیکن اس پر ریڈ انٹری ہے، اس نے کچھ ایسے جرم کیے ہوئے ہیں کہ وہ جو ہے وہ مفرور ہے یا کوئی اور اس پر الزام ہے، تو کمپیوٹر آج کل ہے بتا دے گا، اشارہ آ جائے گا کہ یہ بندہ جو ہے یہ حکومت کو مطلوب ہے، اس کو روک لیا جائے گا۔ پاسپورٹ ہے لیکن آگے نہیں جا سکتا، تو خالی پاسپورٹ باہر کے لیے کافی نہیں ہے، ہاں اجازت نامہ ہے، اور پھر اس اجازت نامے کے ساتھ جو قوانین ہیں اپنی گورنمنٹ کے اور جس ملک میں جا رہا ہے اس گورنمنٹ کے جو قوانین ہیں اس کے مطابق ہے، تو پھر اس کے لیے سفر ممکن ہوگا، ورنہ یہ خالی پاسپورٹ اس کو آگے نہیں لے کے جا سکتا۔ تو ہم نے یہ جو کلمہ پڑھا ہے نا، یہ جنت کا پاسپورٹ ہے، جنت میں بندہ جا سکتا ہے، بلکہ ہر مسلمان نے جانا ہے، لیکن اس کلمے کے تقاضے ہیں، اس کلمے کے تقاضے ہیں۔ بچے، جوان، بوڑھے، مرد، عورتیں توجہ فرمائیں، جب ہم نے یہ کلمہ پڑھ لیا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کے دو جز ہیں۔ پہلا ہے لا الہ الا اللہ، یہ سارے نبیوں کا مشترکہ ایک جملہ رہا ہے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، زمین پہ بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ تو ایک دن عرض کرنے لگے اللہ کچھ ایسا جملہ، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے جو آپ کو بھی پیارا ہو، اور جب میں پڑھوں تو آپ اور زیادہ مجھ سے پیار کرنے لگ جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ میرے کلیم پڑھ لے لا الہ الا اللہ، تو وہ تو حیران ہو گئے، کہتے ہیں اللہ جی یہ تو پہلے بھی میں پڑھتا ہوں۔ فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ اے موسیٰ تجھے کیا پتا یہ کلمہ کیا ہے، 7 زمینیں 7 آسمان ایک پلڑے میں ہو اور دوسرے میں لا الہ الا اللہ ہو، تو لا الہ الا اللہ والا پڑھنا پھر بھی باری ہوگی۔ اتنا قیمتی بندہ ہے جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا۔ پیارے آقا حضور علیہ السلام نے 40 سال کسی کو کچھ نہیں کہا، 40 سال کے بعد پہلی دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے قوم والو، قبیلے والو پڑھ لو، کہہ دو لا الہ الا اللہ، پس تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ کلمہ بڑا قیمتی ہے میرے دوستو۔ اس کے تقاضے کیا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے کہتے ہیں اس دنیا کے اندر اور آخرت کا جو قوانین، جو ضابطے اللہ نے بنائے ہیں وہ پورے ہوں گے تو بندہ جنت میں جائے گا۔ اگر ان میں ڈنڈی ماری، کچھ ایسے الزامات ہیں، کچھ ایسے گناہ ہیں، تو وہ گناہوں کا عذاب بھگت کر کے پھر جنت میں جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی 2 جزیں ہیں۔ پہلے میں توحید ہے، دوسرے میں رسالت ہے۔ لا الہ الا اللہ توجہ کیجئے، یہ ہے مقصد زندگی، محمد الرسول اللہ یہ ہے طرز زندگی۔ لا الہ الا اللہ عبادت اللہ کی کرنی ہے، محمد الرسول اللہ طریقہ محمد عربی کا اپنانا ہے، بس ہماری عبادت بن جائے گی۔ اگر اس کے اندر کمی بیشی پائی گئی لا الہ الا اللہ کے اندر، پھر بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ محمد الرسول اللہ کے اندر کمی پائی گئی، پھر بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ توجہ فرمائیں، آج حاجی حج پہ جاتے ہیں نا، تو وہاں پہ آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے حج پہ گئے ہیں، کئی عمرے پہ گئے ہیں، نہیں تو دیکھتے تو ہے نا۔ تو حاجی کے لیے، عمرے والے کے لیے اپنی مرضی کا لباس اتارنا ہے، 2 چادروں میں اپنے آپ کو لپیٹنا ہے،
دو چادروں کا لباس جنہیں احرام کہتے ہیں، وہ ہوگا تو عمرہ ہوگا، وہ ہوگا تو حج ہوگا۔ اگر بندہ کہے میرا جی چاہتا ہے اچھا لباس پہنوں، بہترین اپنا لباس پہنوں، سر پہ ٹوپی رکھوں، پگڑی رکھوں، دستار رکھوں، جیکٹ پہن کے جاؤں، فرمایا کہ اس کا عمرہ اور حج قبول۔ کیوں جی؟ بزرگ بھی بولے اس کا حج اور عمرہ قبول کیوں؟ کہ عبادت تو اللہ کی کرنی ہے، لیکن طریقہ حضور علیہ السلام کا اپنانا ہے۔ اگر اپنی مرضی کرے گا تو اس کی عبادت، اتنی بڑی عبادت، اس کو قبول نہیں ہوگی۔ آئیے بیت اللہ کے گرد کتنے چکر لگانے ہیں؟ 7 چکر لگاتے ہیں خانہ کعبہ کے گرد، طواف کعبہ بندہ کر رہا ہے، 7 چکر لگانے ہیں۔ آج کا جوان کہتا ہے اللہ جی میں تو حج کے لیے 12 لاکھ لگا کے آیا، عمرے کے لیے 3 لاکھ لگا کے آیا، یہ موقع پہلی بار ملا ہے، دوبارہ شاید نہ ملے، چکر لگانے میں مزہ بڑا آ رہا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا ایک ایک قدم پہ لاکھوں نیکیاں مل رہی ہیں، زندگی بھر کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اللہ کی رحمت میں دھلا جا رہا ہے۔ فرمایا مزہ بڑا آ رہا ہے، آج 7 کے بجائے 8 چکر لگا لوں، 9 لگا لوں، 10 لگا لوں، تو بتائیے اس کا یہ طواف قبول ہوگا؟ طواف قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ بس 7 چکر ہی لگا لیں۔ بس ہمارے بزرگوں کی یہ دعوت ہے۔ پورے دین کا خلاصہ یہ ہے، چاہے وہ کلمہ ہو، کلمے کی 2 جزء ہیں، چاہے وہ آذان ہو، اللہ اکبر سے لے کر لا الہ الا اللہ تک ہے، چاہے قربانی ہو تو قربانی صرف قربانی والے دنوں میں ہی ہے، باقی دنوں میں قربانی نہیں ہے۔ حج کے جو دن ہیں انہی کے اندر ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے تو اس کی برکات رمضان کے مہینے کے ساتھ ہیں۔ میرے دوستو، اپنی مرضی سے کوئی بندہ کہے کہ یہ عمل بڑا اچھا ہے، عمل بڑا اچھا ہے، عمل بڑا اچھا ہے، لیکن حضور کا طریقہ چھوڑے گا تو اس کا عمل اس کے منہ پہ مار دیا۔ ایک بندہ کہے مسجد دور ہے، گرمی ہے، سردی ہے، اپنے بچوں کو کہے میں ادھر ہی اذان دیتا ہوں، اذان دے کے نماز پڑھ لیتے ہوں، تو فرمایا آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں کسی کو کہوں کہ اذان دے، اذان کے بعد جو مسجد میں نہیں آئے، اور پھر میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں، لیکن گھر میں کیونکہ بیویاں ہیں، گھر میں بوڑھے بزرگ ہیں، گھر میں بیمار ہیں، جس وجہ سے اب یہ عمل نہیں کیا، ورنہ غصہ بڑا آیا کہ مسلمان کے لیے کیا ہے کہ آذان ہو جائے تو نماز مسجد میں پڑھنی ہے۔ ہاں یہ امت رسول کا ایک خاصہ ہے۔ گزشتہ بیان میں یہاں پہ عرض کر کے گیا تھا کہ حضور علیہ السلام کی امت کو اللہ نے یہ انعام دیا ہے کہ ساری زمین مسجد بنا دی۔ آپ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، آپ گاڑی چلا کے کسی لمبے سفر میں ہیں، نماز کا وقت ہو گیا تو اب دیکھیں مسجد کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے، جہاں وقت ہو گیا وہاں پہ اپنا قبلہ روح ہو کر کے نماز پڑھنا تیرا کام ہے، قبول کرنا حضور کے صدقے اللہ کا کام ہے۔ یہ تو ایک انعام ہے نا، کھیتوں کے اندر کام کرتے ہو، کسی جگہ بھی کرتے ہو، لیکن اپنے مقام پہ ہو تو پھر اس کا حکم یہ ہے۔ تو بات یہ کر رہا تھا میرے دوستو، جتنا بڑا عمل ہو، اچھا عمل ہو، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے تو گویا وہ عمل اللہ کی ہاں قیمتی نہیں بنے۔ ایک اور مثال توجہ فرمائے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، گھر کے اندر 4 قسم کی عورتیں ہوتی ہیں، ایک مرد ہے، 4 قسم کی عورتیں ہیں۔ اللہ آپ کی ماں کی حفاظت فرمائے۔ گھر میں امی جان ہوتی ہے، بڑے آدمی شادی شدہ ہو تو اس کی بیوی ہوتی ہے، اولاد والا ہو تو اس کی بیٹیاں ہوتی ہیں اور اس کی بہنیں ہوتی ہیں۔ 4 قسم کی عورتیں ہیں گھر میں، ایک مرد ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ گھر میں ایک مرد ہے، اس کی امی بھی ہے، اس کی بیوی بھی ہے، اس کی بہنیں بھی ہیں، اس کی بیٹیاں یا بیٹی بھی ہے۔ 4 قسم کی عورتیں ہیں، ایک مرد ہے،
مرد کو حکم یہ ہے ماں سے بھی محبت کر، بیوی سے بھی محبت کر، بہنوں سے بھی محبت کر، بیٹیوں سے بھی محبت کر۔ ماں کا درجہ اپنا ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، بیوی تیرا ہم سفر ہے، تیرا لباس ہے، اس کی خدمت کا خیال رکھ۔ بہنیں تیری عزت ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھ۔ بیٹیاں اگر تجھے اللہ نے دی تو یہ بیٹیاں تیری جنت میں جانے کا سبب بن جائیں گی۔ تو میرے دوستو، چاروں سے محبت کا حکم ہے، لیکن درجے سب کے جدا جدا ہے۔ جو نگاہ ماں کے چہرے پہ اٹھے گی وہ نگاہ بیوی کے چہرے پہ نہیں اٹھے گی۔ جس محبت سے بیوی کو دیکھے گا اس محبت سے بیٹی کو نہیں دیکھے گا، جس محبت سے بیوی کو دیکھے گا اس نگاہ سے بہنوں کو نہیں دیکھے گا۔ یہ درمیان میں جو لکیریں کھینچی ہیں یہ میرے اللہ نے کھینچی۔ محبت چاروں سے کرنی ہے، پیار چاروں سے کرنا ہے، حق چاروں کے پورے کرنے ہیں، لیکن شریعت مصطفیٰ کا تقاضا ہے کہ جیسے اللہ کے رسول نے بتایا ایسے ماں سے پیار کر، جیسے اللہ کے رسول نے بتایا ایسے بیوی سے پیار کر، جیسے اللہ کے رسول نے بتایا ایسے اپنی بہنوں کے ساتھ پیار کر، جیسے اللہ کے رسول نے اپنی بیٹیوں سے پیار کیا اور بتایا ایسے اپنی بیٹیوں سے پیار کر۔ دین اس چیز کا نام۔ میں اور آپ سارے اللہ کے بندے ہیں، اللہ سے بھی محبت کرنی ہے۔ اللہ کے بعد جو جماعت ہے اسے جماعت الانبیاء کہتے ہیں، اور ان میں سردار الانبیاء امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کو کہتے ہیں۔ اللہ سے بھی محبت کرنی ہے، اللہ کے نبیوں سے اور امام الانبیاء سے بھی محبت کرنی ہے۔ پھر نبی کے جو صحابہ ہیں اور نبی کے جو آل ہیں، آل اہل بیت جن کو کہتے ہیں، ان سے بھی محبت کرنی ہے۔ اور پھر جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، جو رہبر اور علماء ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، جو ائمہ کرام ہوتے ہیں، ان سے بھی محبت کرنی ہے۔ تو چار قسم کے طبقے ہو گئے۔ اللہ سے بھی محبت، رسول اللہ سے بھی محبت، صحابہ آل رسول سے بھی محبت، توجہ کیجئے اولیاء کرام سے بھی محبت، لیکن چاروں کی محبت کے لیے اللہ کے رسول نے لکیریں کھینچی ہیں۔ جو محبت جیسے اللہ سے کرنی ہے ایسے نبی سے نہیں کرنی، جیسے نبی سے کرنی ہے ایسے صحابہ سے نہیں کرنی، جیسے صحابہ سے کرنی ہے ایسے اولیاء سے نہیں کرنی۔ درجے اپنے اپنے ہیں، درجے اپنے اپنے ہیں۔ اللہ کا تعارف حضور نے کرایا، اللہ کی پہچان حضور نے کرائی، اللہ نے قانون بنائے، محمد عربی نے بتائے، صحابہ اس پر چلے، پھر اللہ نے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا کہ میں تم سے راضی ہو چکا ہوں، تم نے مجھے راضی کر دیا، میں نے تم کو راضی کر دیا۔ تو میرے دوستو، بات میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ اللہ، یہ پیشانی ہے نا، پیشانی یہ جھکنی چاہیے تو صرف اور صرف اللہ کی۔ اللہ کے بغیر کسی کے آگے کوئی بندہ قبر کا سجدہ نہیں کر سکتا، کسی پیر کے آگے سجدہ نہیں کر سکتا، کسی بڑے بزرگ کے آگے سجدہ نہیں کر سکتا۔ آج ہم نے اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کئی لوگ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، کئی لوگ پیر کے آنے کے بعد اس کے آگے لیٹ جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ فرمایا یہ پیشانی اللہ نے بنائی ہے، بس یہ خاصہ خدا بندی ہے، یہ پیشانی کسی نبی کے آگے بھی نہیں جھک سکتی، یہ صرف اللہ کے آگے جھکنا چاہیے۔ ہاتھ اٹھانے ہیں، دعا کرنی ہے، دعا صرف اللہ سے ہی کرنی ہے۔ کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے ہی کرنی ہے۔ جس وقت چاہا، دن کو دیکھ، رات کو دیکھ، صبح دیکھ، شام کو دیکھ، خوشی میں، غمی میں، جس حال میں بھی جو تجھے تکلیف ہوئی ہے، جیسے اپنے ابا سے مانگتا ہے، ابا جی یہ چیز مجھے چاہیے، یہ چیز مجھے چاہیے، یہ چیز مجھ کو دے دیجئے، یقین ہوتا ہے کہ میرا ابا مجھ سے پیار کرتا ہے، میری امی مجھ سے پیار کرتی ہے، مجھے دے گی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ایسا پیار کر کہ اللہ کے آگے ایسے ہاتھ پھیلا، جولی پھیلا کہ وہ تو 70 موت سے زیادہ اپنے بندے کو پیار کرتا ہے، وہ دے گا اگر تیری دعا ٹھیک ہوئی تو۔
دعا کے آگے بڑے مسائل ہیں. تو میرے دوستو پیشانی سجدہ بھی اللہ کے لیے، تو دعا بھی کس سے کرنا چاہیے؟ اللہ سے کرنا چاہیے. اور جو عمل کرنا ہے، تیسری بات، جو عمل کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے. کس کی رضا کے لیے؟ کہتے ہیں کہ جو بندہ عمل کرتا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے، اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. حتیٰ کہ نماز ہے، حتیٰ کہ روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ حاجی کہیں، لوگ میری عزت کریں، غریبوں کی خدمت کرتا ہے، بیواؤں کو راشن دیتا ہے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتا ہے، بیماروں کی بیمار پرسی کرتا ہے، جنازوں میں جاتا ہے، بڑے کار خیر کرتا ہے، اس نے کنواں بنوا دیا، اس نے رستہ بنوا دیا، اور اس نے لنگر خانے بنا دیے، لیکن اگر اس کا یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے تو پھر اس کی کوئی قیمت اللہ کے ہاں نہیں لگے گی. قیمت تب لگے گی، نیت کو ٹٹولنا پڑے گا، بار بار دل کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ عمل اللہ کے لیے ہے، تو پھر اس کی قیمت بنے گی. تو میرے دوستو بات دور جا رہی ہے، میں یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیں کہ جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ کو دیا جائے، جو نبی کا حق ہے وہ نبی کا دیا جائے، جو صحابہ اور آل رسول کا حق ہے چاہے جتنا بھی کوئی اللہ کا وہ کمال بندہ بن جائے لیکن نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. جتنے نبی ہیں جتنے بھی بڑے ہو جائیں وہ اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے. ہمارے اکابرین بزرگ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقام اتنی بیان کرو جتنی کر سکتے ہو، لیکن اللہ کے بعد اور باقی ساری مخلوقات سے اعلیٰ مقام ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نہ کہو، باقی سب کچھ کہو، اللہ کا اپنا حق ہے. تو میرے دوستو اللہ نے مجھے آپ کو بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے؟ جو میں نے آیت تھوڑی سی پڑھی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں کو انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ ساری دھرتی اللہ کی ہے. گزشتہ جمعے پہ میں نے پورے موضوع سیرت نبی پہ بیان کیا تھا، بس تھوڑی سی توحید اور مقصد انسانیت پہ بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. دیکھیے اللہ کا یہ نظام کیسے، کبھی غور کیا ہے یہ ہوا کیا چیز ہے؟ ہوا کیسے چلتی ہے؟ مجھے آپ کو ہوا کے لیے پنکھا چاہیے، بجلی کا پنکھا چاہیے، چلنے کے لیے بجلی چاہیے. تو یہ جو ہوا آتی ہے، یہ طوفان آتے ہیں، یہ کیسے چل رہے ہیں؟ ان کے پیچھے کیا سسٹم ہے؟ ان کے پیچھے امر ربی ہے. یہ بارش کیا ہے؟ بارش کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے سوچا ہے یہ کیا آسمان پھٹتا ہے اوپر سے پانی آ رہا ہے؟ یا آسمان سے نیچے نظام خداوندی ہے، جہاں چاہتے ہیں وہاں بارش ہوتی ہے. یہ بارش کو دیکھ کر کے اللہ کی قدرت کا یقین کر لیجئے. یہ ہواؤں کو دیکھ کر کے، یہ سورج کی ڈیوٹی دیکھ کر کے، یہ چاند ستاروں کو دیکھ کر کے، یہ خوبصورت پھلوں کو دیکھ کر کے اللہ کی وحدانیت اور قدرت کا پتہ دے رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بیج ہاتھ میں رکھے، اس بیج سے اللہ نے کیسا پودا بنایا، کیسے پھل بنائے، کیسے ذائقے ڈالے. دیکھیں یہ سیب ہے، ہاتھ میں پکڑ کے دیکھیں، یہ انار ہے، اس کے اندر یہ اتنی سرخی کہاں سے آ گئی؟ یہ کیلا، اس کے اندر یہ گودا کیسے بنا؟ یہ پھل میوے، ان کے اندر یہ مٹھاس کیسے آ گئی؟ یہ گلاب کا پھول ہے، اس کے اندر خوشبو کیسے آ گئی؟ یہ ساری چیزیں اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو اپنے آپ پہ غور کر. ایک انسان کو توجہ کیجئے، ایک قطرے سے بنایا ہے، ناپاک قطرے سے بنا ہے. انسان کی حیثیت یہی کچھ ہے. اس قطرے کو پہلے خون میں تبدیل کیا، پھر اس کو جما دیا، پھر بوٹی بنا دی، پھر اس کے اوپر نقش و نگار بنا دیا، پھر اس میں ہڈیاں، پھر سارا انسان کا سسٹم بنا دیا. رب محمد کی قسم، انسان کی تخلیق یہ اللہ کی توحید کے شاہکار ہے، یہ اللہ کی قدرت کا پتہ دیتی ہے. اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں اے میرے بندے اپنی پیدائش پہ غور کر لے، کس چیز سے میں نے تجھے پیدا کیا اور تیرا سارا نظام بنایا ہے یہ دیکھنے کے لیے، بولنے کے لیے، سننے کے لیے، چلنے کے لیے تیرا سارا نظام بنایا ہے. اس لیے کہ میں نے تجھے بھی اپنے لیے بنایا. یہ باقی ساری چیزیں تیرے لیے ہیں لیکن تو میرے لیے ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا.
یہ کھیتیاں سرسبز ہیں، توجہ کیجئے، یہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، یہ چاند سورج ستارے ہیں تیری ضیاء کے واسطے، یہ سارا جہان تیرے لیے ہے مگر تو ہے خدا کے واسطے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے۔ آپ زمیندار لوگ بیٹھے ہیں، گھر میں گائے بندہ خرید کے لائے، بھینس خرید کے لائے، بکری لائے کہ اس کا دودھ بچوں کو پلاؤں گا۔ اب جب گھر لائے ہیں وہ دودھ نہیں دیتی تو آپ اندازہ کریں کہ اس کا پھر حشر کیا ہوگا۔ دودھ نہیں دیتی، اب اس کو منڈی میں لے جاؤ، اب اس کو چھری پھیر دو، اب اس کی ویلیو ختم ہو گئی۔ ہم تو اس سے دودھ لینا چاہتے تھے، دودھ کے لیے 3 لاکھ روپے لگائے۔ میرے بھائیو، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، جب مقصد پر پورا نہیں اترتی، یہ چھوٹا سا پنکھا خراب ہو جائے، اگر چھوٹا سا بلب فیوز ہو جائے، اس کو اٹھا کے گندی ٹوکری میں ڈال دیتے ہو، اس کو کچرے میں ڈال دیتے ہو۔ تو میرے بھائیو، میری بہنوں، میری ماں بیٹیوں، ایک انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تم مسلمان عبادت کس وقت کرتے ہو، کیا اوقات ہیں؟ کسی کا تو سال میں 1 دن ہے، کسی کے تو سال میں 3 دن ہے، کسی کے تو 10 دن ہے، کسی کا تو 1 مہینہ ہے، تمہارا تو حضرت علی نے سمندر کوزے میں بند کر دیا۔ ہم محمدی ہیں، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی عبادت ہے۔ وہ کیسے؟ حیران ہو گئے، وہ کیسے؟ آپ کھاتے نہیں ہو، سوتے نہیں ہو، قضاء حاجت نہیں کرتے ہو، محنت مزدوری نہیں کرتے ہو۔ ایک جملہ ارشاد فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا ہم ہر کام آقا کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، وہ کام بھی ہو جاتا ہے، عبادت بھی بن جاتی ہے۔ بس یہی ہے لا الہ الا اللہ، یہ مقصد زندگی ہے، محمد رسول اللہ طرز زندگی ہے، عبادت اللہ کی، طریقہ محمد رسول اللہ کا۔ باقی جو قانون اللہ نے بنائے، محمد عربی نے بتائے، صحابہ نے اپنائے، تو نتیجہ نکلا اللہ راضی ہو گئے، اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب، جو جو تیرے شاگرد بنے ہیں، جو جو تیرے صحابہ بنے ہیں، ان کو میں نے پاک بھی کر دیا ہے، راضی بھی ہو گیا ہوں، جنت کا ٹکٹ بھی دے دیا۔ حضور کے سارے صحابہ پاک، حضور کی بنات کتنی ہیں؟ 4 پاک، حضور کی ازواج کتنی ہیں؟ 11، ساری پاک، ساری جنتی، ساری امت کی مائیں ہیں۔ جو جس کی نسبت حضور کے ساتھ قائم ہوتی گئی، اللہ کی قسم، وہ نسبتوں کی برکت سے اللہ اس کی حیت کو تبدیل کرتے رہے۔ گزشتہ جمعہ پر بھی، گزشتہ پروگرام بھی میں نے، بس 5 منٹ باقی ہے میں نے عرض کیا تھا میرے دوستو کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی معجزات ہیں نا، معجزات اگر عقل سے پرکھیں نا، عقل سے، تو پھر تو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی۔ جیسے باقی نبیوں کے معجزات ہیں، قرآن میں آتا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا تھا جی؟ سارے بولے، آسا تھا، ڈنڈا تھا، سوٹا تھا، زمین پہ ڈالا تو کیا بن گیا؟ اژدہا بن گیا، خود بھی ڈر گئے، پھر پکڑا، پھر آسا بن گیا۔ تو کیا عقل ایسے کرتی ہے کہ سوٹی کا سانپ بن جائے؟ کیوں جی؟ ماننا پڑتا ہے، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، کہاں ہے؟ تخت پہ پھٹے پہ بیٹھے ہیں، کوئی انجن نہیں، کوئی پیٹرول نہیں، کوئی ڈرائیور نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں اس پھٹے کو؟ ہوا کو کہتے ہیں ہوا یہاں سے لے کر کے عرب میں چل، عراق میں چل، فہاں چل۔ پھٹے جو ہے اڑ کے جا رہے ہیں، اللہ کے امر سے جا رہے ہیں۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہے؟ کیوں جی؟ کتنے دن رہے؟ 40 دن رہے۔ تو پیٹ کے اندر، جانور کے اندر تو 24 گھنٹے میں چیز ہضم ہو جاتی ہے، تو یہ 40 دن رہے، پھر واپس لوٹ کے آئے۔ یہ ان کا معجزہ ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ کنویں میں ڈال دیا تھا، اللہ نے وہاں سے اٹھایا، تخت پہ بٹھا دیا۔ میرے بھائیوں، نبیوں کے بے شمار معجزے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ مدینہ پاک کے اندر خشک لکڑی کا تنا ہے، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ ممبر بن گیا، ممبر پہ آ کے بیٹھ کر کے خطبہ ارشاد فرمانے لگے۔ رونے کی آواز آئی ہے جیسا ایک بچہ روتا ہے۔ توجہ حراج کے مسلمانوں، دل پہ یہ جملہ لکھ لینا، اب اس
तना ہے, تنا بھی خشک ہے، لکڑی سے رونے کی آواز آئی ہے۔ اب عقل تو کہتی ہے یہ بے جان چیز ہے، اس سے کیا آواز آئے گی؟ ایک وقت پہلے بھی گزرا ہے، ابو جال نے اپنی ہاتھ میں کنکریاں لے کے آیا تھا۔ آقا مدنی بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اگر آپ نے بتا دیا میں آپ پہ ایمان لے آؤں گا۔ حضور نے فرمایا میں بتاؤں یا جو چیز ہے وہ بتا دے، تو اس کنکریوں سے پتھروں سے کلمہ شہادت کی آواز آ جاتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہم باہر نکلتے ہیں جنگل میں، اللہ کی قسم درخت چک چک کے سلام پیش کرتے ہیں، پتھروں سے سلام آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ بے جان چیزیں ہیں، ان سے اگر ان کو زندگی مل جاتی ہے تو آج کچھ بیچارے عقل کے اندھے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور مدینے والی قبر میں مردہ ہے، وہ ہمارا سلام نہیں سنتے۔ یہ عقل کے اوپر پردہ پڑا ہوا، عقل کے اوپر پردہ۔ وہ کہتے ہیں کیسے بندہ مر گیا جی، مٹی مٹی ہو گیا۔ اللہ نے قدرتیں دکھا دی۔ گزشتہ میٹنگ میں بھی میں کہہ گیا تھا کہ آج چند دن پہلے بارشوں کا سیزن تھا، اللہ تو کتنی نشانیاں دکھا چکے ہیں کہ 32 سال کے بعد سید و تعالی شاہ بخاری کا چشم و چراغ ہے ملتان کی دھرتی پر، میڈیا کا دور ہے، ہر بندے نے دیکھا ہے 32 سال کے بعد قبر بیٹھ جاتی ہے، قبر میں پانی چلا جاتا ہے۔ 32 سال کے بعد بھی دیکھا ہے کہ ابھی تک وہ کفن صحیح سلامت ہے۔ نبی کے غلاموں کا کبھی کفن بھی میلا نہیں ہوتا۔ اس رب کائنات نے قبر کی مٹی سے خوشبو بھی جاری کی ہے۔ کئی سالوں کے بعد اللہ نے دکھا دیا ہے، اپنی قدرت کو دکھا دیا ہے۔ مشرکین مکہ ہڈی لے کر کے کسی مردے کی حضور کے پاس آتے تھے کہ یہ، بلکہ ابراہیم خلیل اللہ سے یہ بات چلی تھی کہ یہ ہڈی ہے، یہ دوبارہ انسان کیسے بنے گا، اس کو دوبارہ زندگی کیسے ملے گی؟ تو یہ دیکھیں اللہ نے بتایا کہ جس اللہ نے پہلے انسان کو بنایا ہے وہی اللہ قبروں سے پھر اٹھا دے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ ہے، وقت نہیں اجازت دے رہا، کہ 4 پرندے لیے، توجہ، 4 قسم کے پرندے لیے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بوٹیاں بنا کر کے پہاڑ کے دامن پہ رکھ دیا۔ 4 قسم کے الگ الگ پرندے ہیں، گوشت مکس کر دیا، کھڑے ہو گئے، اللہ کی قدرت دیکھنے لگے۔ تو دیکھیں ایک پرندے کو آواز دیتے ہیں، اس سے دھڑ پرندے کے پر، اس کی ٹانگیں اٹھ کے پورا پرندہ بن کے قدموں میں آ جاتا ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اور یہ آنکھوں سے دیکھا ہے میرے بھائیوں۔ انبیاء علیہ السلام نے قوموں کو بتایا ہے اللہ کی تقدیر پہ شک نہ کرنا، رب محمد کی قسم، وہ چاہے تو ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں سارے نبیوں کو مسجد اقصی میں جمع کر دے اور امام الانبیاء کو سب کا امام بنا دے۔ یہ اللہ نے کرنا ہے، میں نے کرنا ہوتا تو مشکل تھا، جو چلے گئے واپس کیسے آتے لوٹ کے؟ اللہ نے کرنا ہے، سارے نبیوں کو مسجد اقصی میں جمع کر دیا، حضور کو پہنچا دیا۔ قرآن کا 15 پارہ اٹھا کے دیکھیں، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر اس سے آگے پھر کہاں گئے پیغمبر؟ نبی یہاں ہے، حضور عرش پہ جا رہے ہیں، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان۔ جبرائیل الامین رک جاتے ہیں، آقا میں آگے نہیں جا سکتا، اللہ کی تجلیات برداشت نہیں کر سکتا، جہاں پہ نوریوں کے سردار کی انتہا ہوتی ہے میرے اور آپ کے نبی آمنہ کے لال اس سے آگے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ عقل تو نہیں مانتی، لیکن قرآن کا انکار کرو گے، حدیث کا انکار کرو گے؟ میرے بھائیو پورا دین ایسا اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، نبی کی ساری زندگی معجزہ ہے۔ پیغمبر پیدا نہیں ہوئے، اماں آمنہ کے بطن سے خوشبو آتی ہے، پتھر پہ پاؤں آتا ہے، نرم بن جاتا ہے، پانی بھرنے جاتی ہے، پانی کناروں تک آ جاتا ہے، آتش کدے بجھ جاتے ہیں اور بڑے بڑے بت منہ کے بل گر پڑتے ہیں، آسمانی ملائکہ مبارکباد کے لیے آ جاتے ہیں، پیغمبر پیدا ہوتے ہیں، پیغمبر کو ختنے کی ضرورت نہیں ہے، پیغمبر پیدا ہوئے ہیں، نہلانے کی ضرورت نہیں ہے، دائی پلانے کی ضرورت نہیں ہے، پیغمبر کا جسم معطر ہے، خوشبو ہے، پیغمبر کے بڑے بڑے معجزے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک دن حجرے میں میرے ہاتھ سے سوئی گر پڑی، اندھیرا تھا، میں ہاتھ میں نیچے لگا رہی تھی، حضور تشریف لائے، عائشہ کیا کر رہی ہو؟ آقا سوئی تلاش ہو گئی، آقا فرماتے ہیں اندھیرے میں تلاش
تلاش کر رہی ہو۔ آقا مسکرائے، مسکرانے سے ہمارے حضرت قاضی مظہر صاحب فرماتے تھے دانتوں سے ایسا نور نکلتا ہے، ایسی روشنی نکلتی ہے۔ اماں فرماتی ہیں میں سوئی بھی مل جاتی ہے، دھاگا بھی ڈال لیتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں، توجہ کریں، آخری بات، صحابہ فرماتے ہیں حضور مدینے کی گلیوں میں چلتے ہیں، جس گلی سے گزر جاتے ہیں اللہ ہم کو حضور کی سمجھ محبت عطا کر دے جیسے صحابہ کے دلوں میں تھی۔ کہتے ہیں کہ حضور مدینے کی گلیوں میں چلتے ہیں، اللہ کی قسم پوچھنا نہیں پڑتا آقا کس گلی سے گئے ہیں، مدینے کی گلی کی خوشبو ہی بتاتی ہے کہ آقا اس گلی سے گئے۔ او یارو آخری جملہ لے لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو صحابہ کو آتی ہے، کافروں کو تو تلاش کرنا پڑتا ہے، مشرکوں کو نہیں آتی۔ جن کا اندر پلیت ہے ان کو حضور کی خوشبو نہیں آتی، جن کے اندر میں گستاخی ہے ان کو حضور کی سیرت کا نہیں پتہ چلتا۔ جو صادق عاشق ہے حضور کے اشارے پہ جل گئے، کٹ گئے، ابلتے تیلوں میں کوئلہ بن گئے، سولی پہ لٹک گئے، سب کچھ قربان کر دیا، گھر چھوڑ دیا، بیوی بچے چھوڑ دیے، کربلا میں شہید ہو گئے، خوشبو تو آتی ہے ان کو آتی ہے جو حضور کے دیوانے ہیں۔ ابو جال کی پارٹی کو تو خوشبو نہیں آتی تھی، وہ تو تلاش کرتے تھے۔ ہجرت کی رات وقت ہوتا میں واقعہ کا بیان کرتا، سارے تلاش کر رہے ہیں، دیکھو بھائی تلاش کرو حضور کہاں گئے۔ چلتے چلتے غار کے دہانے تک پہنچ گئے، اندر غار ہے، اندر پیغمبر ہے، پیغمبر کا جار ابو بکر ہے، غار کے دہانے تک، دروازے تک دشمن پہنچ گیا ہے، ان پہ ایسا اللہ نے تالے مارے ہیں، ان کو تو حضور کی خوشبو نہیں آئی۔ دہانے پہ پہنچ گئے تھے نا، خالی لوٹ گئے۔ میرے بھائیوں ویسے نہیں آئے گی، اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا کر دے، اللہ گستاخی سے بچائے، نئے نئے مسئلوں سے بچائے، نئے نئے فتنوں سے بچائے، بس اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا جیسا میرا محبوب کہتا ہے اس کے رستے پر آ جاؤ۔ حضور نے کہہ دیا میں نے جماعت تیار کر دی، صحابہ میری جماعت، اہل بیت میری جماعت، صحابہ کے نقش قدم پہ چلو، آل رسول کے نقش قدم پہ چلو، میری ماں بہنوں بیٹیوں، پیغمبر کی ازواج کو، بنات کو اپنے لیے سیرت بنا لو، سیدھے جنت پہ چلے جاؤ گے۔ فرمایا عورت نبی نہیں ہوتی، نبی نہیں بن سکتی، لیکن نبی کی ماں بن جاتی ہے، نبی کی ماں بن جاتی ہے۔ میرے بھائی نبی جنت میں جائے، جنت کی ٹکٹیں دے تو کبھی اس کی ماں کو نہیں ملے گی ٹکٹ؟ عورت نبی نہیں بنتی لیکن مقام وہ دیا ہے، نبیوں کی ماں بنتی ہے۔ میرے بھائی عورت کا بڑا مقام ہے، عورت سنور جائے پورا گھر سنور جائے گا۔ میرے بھائیو اپنی بیٹیوں کو دین پڑھائیں اور صحیح العقیدہ بنائیں۔ ایک عورت سنور گئی، یہ وہ لباس ہے، یہ تیرے گھر کے اندر تیری عزت ہے، تیرے گھر کے اندر تیرا ساری چیزوں کی امانت دار ہے، سارے خزانوں کی بھی امانت دار ہے، تیرے بیٹے اور بیٹی کی بھی امانت دار ہے۔ میرے بھائیو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو نیک کر دے، ہمارے بیٹوں کو بھی نیک کرے، بالخصوص بیٹیوں کو نیک کرے۔ میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، ناراض نہ ہونا، گھر کے اندر بس 2-4 منٹ کتاب رکھ لو، کتاب رکھ لو، کتاب رکھ لو پیغمبر کی، ازواج کی، بنات کی، صحابہ کی جو بیویاں تھی انہوں نے کیسے زندگی گزاری ہے، بس 2 منٹ کی تعلیم روز کر لیا کرو۔ دیکھو گھر کے اندر یہ بیٹی کیسے بنتی ہے، یہ بیٹا کیسے بنتا ہے۔ میرے بھائیو 2 منٹ موت کا مراقبہ کر لیا کرو، پھر دیکھو زندگی کے اندر کیسے تبدیلی آتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے مختصر وقت میں جو کچھ کہا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس محفل کو قبول فرما لے۔ سب کی مائیں چلی گئی ہیں، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، مائیں زندہ ہیں، اللہ تیرے پیارے محبوب نے فرما دیا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، ماں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، ماں ٹافیاں بسکٹ دیتی ہے، گھر میں 2-3 بچے ہوں، پوتے پوتیاں ہوں نا، تو ہر بچہ کیا کہتا ہے، اے ماں مینڈی ہے، اے ماں مینڈی ہے۔ ایک بچہ لپٹ جاتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ماں ٹافی دے گی، ماں بسکٹ دے گی، ماں پیسہ دے گی۔ اب لالچ تھا تو ہر بچہ کہتا ہے ماں مینڈی ہے، مینڈی ہے۔ جب یہی ماں بوڑھی ہو گئی، سنبھالنے کی وقت آئی، میرے دوستو وقت نہیں بتانے کا،
پھر اولاد تقسیم کرتی ہے، 2 مہینے ماں کو تو سنبھال، 2 مہینے میں سنبھالوں گا، ایک دن بھی اوپر نیچے نہیں، وہ ماں در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ جن بچوں کو سینے سے لگایا، شیر پلایا، جن کے لیے کئی راتیں جاگی، آج وہ ماں در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ نہیں میرے دوستو، ماں کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کر لو، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آج ہر بندہ کہتا ہے ماں تیری بھی ہے نا، تو بھی خدمت کر، ماں تیری بھی ہے تو بھی خدمت کر۔ کل یہی بندہ کہتا ہے ماں میری ہے، آج کہتے ہیں ماں تیری ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اپنی ماں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بہنوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بیٹیوں کو، یہ وہ پھول ہے اللہ کی قسم۔ پیغمبر نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کو دین پڑھایا، شریعت سکھائی، عزت کے ساتھ ہاتھوں پہ اٹھا کے رخصتی کر دی، جنت میں وہ میرا ساتھی ہوگا، میرے قریب ہوگا۔ اللہ ہماری اولاد کو ہماری یہ جنت کا ٹکٹ بنا دے۔ گرامی، آپ نے بڑی محبت سے بات سنی، ماں بہنوں بیٹیوں نے بھی یقیناً محبت سے بات سنی ہوگی۔ اللہ اس محبت بری محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ سارے حضرات جتنے بھی، سب کو آتی ہے سورہ فاتحہ الحمد سے لے کر ولدوالین تک، ایک بار پڑھیں، 3 بار سورہ اخلاص قل ہو واللہ پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں، پھر سارے مل کر کے بچے، جوان، بوڑھے، مرد، عورتیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مرحومہ پہ خصوصی رحم فرمائے۔ اس کا ثواب ان کے لیے ایصال کرتے ہیں، اللہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ تو سب حضرات پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ یوم الدین نمت علیم غیر مغضوب علیہم ولا الضالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، احد اللہ اکبر، اللهم صل علی محمد وعلی آلہ اللهم صل علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انت سبحانک انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا ستار یا غفار، یا حنان یا منان، اللہم انک عفو تحب الکریم، فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا، یا غفور یا غفور یا غفور۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ تھوڑے سے وقت میں ہمارے اس بستی کے دور و نزدیک سے بزرگ، بچے، جوان، مرد، عورتیں اللہ تیری رضا کے لیے آئے ہیں، یا اللہ سب کو اپنی رضا نصیب فرما۔ یا اللہ اس محفل پاک میں تیرے قرآن کی تلاوت ہوئی، تیرے نبی پر نعتیں پڑھی گئیں، صحابہ کا، آل رسول کا تذکرہ ہوا، اللہ تیری توحید بیان ہوئی۔ اے اللہ اس پوری محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے بھائی شعیب، بھائی سہیل، زہیب اور عدنان نے اپنی والدہ محترمہ کے لیے جو صدقے کی خیرات کی نیت سے خرچ کیا ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ کریم اس ساری محفل کا ثواب، ان کے خیرات کا ثواب، اللہ ماں بہنوں بیٹیوں کے ذکر اذکار کا ثواب، اے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے قبول فرما۔ مولا کریم آپ کے وسیلے سے یا اللہ جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کے لیے یا اللہ دعا کرتے ہیں، سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ مولا کریم بالخصوص ہمارے ان بھائیوں کی اماں جان کے لیے اے اللہ ان کی قبر کی آسانیاں فرما، مشکلیں آسان فرما، آخرت کی تمام منازل آسان فرما۔ اے اللہ آخرت کی تمام منازل آسان فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن بھی کامیابی نصیب فرمانا۔ اے اللہ وہ ماں اپنے بچوں کے لیے جو اولاد جو دعائیں کرتی تھی، اے اللہ اس ماں کی دعائیں ان بچوں کے حق میں قبول فرما۔
اے اللہ حاضرین مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں جن کی مائیں بیٹیاں چلے گئی، والدین چلے گئی، اللہ ان کی بخشش فرما۔ اے اللہ جو گھر میں موجود ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو جسمانی بیمار ہیں، جو ایمانی روحانی بیمار ہیں، سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ کئی نبیوں کے خاندان والوں کو بھی ہدایت نہیں ملی، اللہ ہم کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ اس محفل میں بیٹھ کر کے ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم صبح سے لے کر شام تک گناہ کرتے ہیں، یا اللہ غیبتیں کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں۔ مولا کریم ہم کو معاف فرما۔ ہمارے جسم پر جتنے بال ہیں ان سے بھی زیادہ ہمارے گناہ ہیں۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ دلوں پہ نقطے، دلوں کی سیاہیاں، دلوں کی گندگیاں دھو دے یا اللہ، دلوں کو روشن فرما دے۔ جیسے صحابہ کے دل میں یا اللہ ایمان تقوی رکھا، وہ ایمان تقوی نصیب فرما۔ صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جیسے صحابہ نے آل رسول نے تیرے نبی کی محبت کا حق ادا کیا، اطاعت و غلامی میں زندگی گزاری، اللہ وہ محبت وہ اطاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم کو موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ مولا سب اولاد والے ہیں، ہماری اولادوں کو نیک بنا، ہماری بیٹیوں کو بیویوں کو پردہ نصیب فرما۔ اماں عائشہ صدیقہ، اماں فاطمہ الزہرا کا یا اللہ طرز زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کریم ہمارے جتنے جوان بیٹھے ہیں اے اللہ ان کی جوانیوں میں برکت دے دے، جو بوڑھے بیٹھے ہیں اے اللہ ان کا سایہ اپنے گھر پہ اپنی اولاد پہ قائم و دائم فرما۔ اے اللہ کامل ایمان کامل یقین نصیب فرما۔ اے اللہ رزق حلال نصیب فرما۔ اے اللہ رزق حلال نصیب فرما۔ اے اللہ رزق حلال نصیب فرما۔ اے اللہ جو رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں ان کے لیے نیک آسانی والے رشتے کا یا اللہ انتظام فرما۔ اے اللہ جو قرضے میں دبے ہیں اے اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ کریم مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ پورے شہر اجڑ گئے، اللہ دیکھا نہیں جا سکتا وہ مسلمان تھے، اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے اسلامی حکمرانوں کو غیرت ایمانی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ان کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہے، اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہے، اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں یا اللہ کئی لوگ بیمار ہوں گے طرح طرح کی بیماریوں میں، اے اللہ صحت والی سکون والی دین والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم کو پتہ نہیں کون سی وقت موت آ جائے گی، قبر میں رکھ کے آ جائیں گے، اے اللہ اس سے پہلے راضی ہو جا، اپنی رضا والے کام نصیب فرما، ہدایت عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پہ چلنے والا بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے رو رو کر کے دعائیں مانگی ہیں، اللہ ان روتی ہوئی دعاؤں میں ہمیں حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ 70 ماہ سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ جی ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس وطن عزیز کی حفاظت فرما، نیک صالح حکمران نصیب فرما، جس مقصد کے لیے اس کو حاصل کیا گیا تھا اس مقصد کو پورا فرما۔ اے اللہ قرآن پاک کا یا اللہ مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں نے، ہمارے اس مجلس میں مردوں نے یا اللہ جو نیک ارادے کیے ہیں وہ پورے فرما۔ اے اللہ ہم کو ہر ظلم سے بچا، ہر ظالم سے بچا، اے اللہ بددیانتی سے بچا، خیانت سے بچا، ہر برائی سے بچا۔ اے اللہ قدم قدم پہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے سانسوں کی حفاظت فرما۔ مولا ایسی بیماریاں لگ چکی ہیں یا اللہ جو موت کا سبب بنے گی، ایسی بیماریاں لگ چکی ہیں جو ایمان کے خاتمے کا سبب بنے گی، اللہ ان بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ان بیماریوں سے نجات عطا فرما، کامل ایمان کامل یقین نصیب فرما، صحابہ کرام آل رسول جیسا ایمان اور عمل نصیب فرما۔ اے اللہ اس پوری محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے بھائیوں کو آپس میں یا اللہ اتفاق اتحاد نصیب فرما، ان کے گھروں میں خیر و برکتیں عطا فرما۔
اے اللہ ان کو اپنی ماں کی اس جدائی کے صدمے میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما ان کے درجات میں بلندی عطا فرما اللہ ان کی لغزشوں کو معاف فرما اے اللہ ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقات جاریہ کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہماری سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اپنی معرفت اپنی یاد نصیب فرما اللہ 5 وقت اپنے در پہ جھکنے کی توفیق عطا فرما ہماری بیٹیوں کو شرعی پردہ نصیب فرما ہمارے نوجوانوں کو یا اللہ غیرت ایمانی نصیب فرما حیا والی زندگی نصیب فرما صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے اپنی شان کریمی سے عطا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اجمعین برحمتک